من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا مکی یا مدنی یا سید الاسفیاء فخر ارتقا عکس نور خدا جلوہ حق نما نور شمس و قمر ذات والا گہر راکبی بحر بر ناز سے دو جہاں حاصل دین و آن باعث کن فگان نجیب الادب کبیر الحسب امی لقب انتہائی کمال منتہائی جمال ماورائے خیال شان ربی غفور صدر پسمی یقین حجتی آفری اکرم الاکرمین ارشد الراشدین ورد آیات قرآنی تعلیمی علوم عرفانی سید و سردار کل حامل اوصاف کل جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تجھ پہ بھی کھولے خدا باب کرم، پر درود اور دیکھ پھر ان کا کرم، تو خدا کے حکم کی تعمیل کر، پر درود اور دیکھ پھر ان کا کرم، اور تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، پر درود اور دیکھ پھر ان کا کرم۔ حق کی ہر نعمت ملے تجھ کو معین، حق کی ہر نعمت ملے تجھ کو معین، پر درود اور دیکھ پھر ان کا کرم۔ میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے سب کی مہربانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا گناہگار بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوب رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سبھی ہوں پیش خدا اور میں روبرو بھی رسول، کہ سبھی ہوں پیش خدا اور میں روبرو بھی رسول ہو۔ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب سمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
کٹتے ہیں معین اپنے شب و روز مزے میں، کٹتے ہیں معین اپنے شب و روز مزے میں، سر پر ہے میرے مہر علی شاہ کا سایہ، فیضان ہے یہ مہر علی شاہ کا معین، فیضان ہے یہ مہر علی شاہ کا معین، مجھ پر ہے صبح و شام عنایت حسین کی۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ کل پاکستان 8ویں سالانہ عظیم الشان محفل ناب الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں انعقاد پذیر ہے۔ بڑی محنتوں کے ساتھ احباب نے یقیناً اللہ کے دی ہوئے رزق میں سے، حلال رزق میں سے یقیناً آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ دعا کو اللہ رب العزت آج کی انتظامیہ جن احباب نے بھی جس طرح سے بھی حصہ ڈالا، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور حضور کی آمد کا صدقہ جس طرح انہوں نے حضور کی خوبصورت میلاد میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا، جس طرح حضور کے میلاد کو سجانے میں، اس محفل کو سجانے میں جس طرح بھی حصہ ڈالا، اللہ قبول اور منظور فرما کے ان کے گھروں کو سجائے رکھے۔ آپ صاحب اب آئے، ہم اب آئے، یقیناً واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اتنے دور سے آپ تشریف لائے، دور و نزدیک سے جہاں سے بھی آپ آئے، یقیناً چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اور یقیناً تحریک منہاج القرآن ہر سال کی طرح چک نمبر 343 آبوانہ تحصیل کھوانا ضلع چنیوٹ، ہر سال کی طرح یقیناً آج بھی بھائی علی نواز رجوکا صاحب ان کی زیر نگرانی اور یقیناً پوری ان کی ٹیم میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کا صدقہ بالخصوص یہاں پہ ہمارے اس علاقہ میں تحصیل جنگ ہو، ضلع جنگ ہو یا چنیوٹ ہو، یقیناً منہاج القرآن کی جو ٹیم ہے اس کو فروغ کرنے والی شخصیت، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً میری قوم سے ان کا تعلق ہے، اللہ ان کی قبر پہ ہزارہ کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ انتہائی مخلص شخصیت جناب شاہ احمد خان جماعتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کربٹ کربٹ جنت نصیب فرمائے، اور بالخصوص حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری عصر حاضر کے یقیناً مجدد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بالخصوص تحریک منہاج القرآن اور اہل سنت پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علمی جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھ کر یقیناً اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کی انتظامیہ بار دیگر پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ آج کی اس محفل کی زینت اور یقیناً میر کارواں کہوں تو یہ بجا طور پہ ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا خواجہ صاحبزادہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب، الحمدللہ سجادہ نسیم دربار عالیہ مانی شریف وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں صمیم قلب سے تحریک منہاج القرآن 243 صابوانہ تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑے خوبصورت قاری زینت القرہ نجم القرہ قاری القرہ جناب قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب آپ لاہور، وہ بھی یقیناً اسٹیج کی زینت ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے علاقہ کا بڑا خوبصورت نام یقیناً 2017-18 میں اس بچے نے یقیناً ARY کیو ٹی وی پہ یقیناً پہلی پوزیشن حاصل کی، اور آپ کے ضلع کا نام روشن کیا۔ جناب بھائی عاصم علی جماعتی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ باقی ثناخان مصطفیٰ یقیناً بڑے خوبصورت ثناخان مصطفیٰ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے۔ میں انشاءاللہ اپنی حاضری کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرنا چاہوں گا، اور آج کی اس محفل کی
یقیناً تلاوت فرمائیں گے وہ عظیم قاری جس کا یقیناً ہمیں انتظار ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. تھوڑا جا ساتھ دینا یقیناً میرا گلا پہلے کیا کافی ڈسٹرب ہے اور آج میرے نال پڑھن والا بھائی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ میں خود ہی پڑھنا ہے جو بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تھوڑی جی تسی محبت فرما سو تے انشاءاللہ آج دی اس محفل میں لے کے چلنا ہے. حضرات گرامی ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کی بات. اپنی ساری مشکل کشا پہ چھوڑ دے اپنی ساری مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے. جنہوں اللہ دے دیتے ہو رزق مانے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. سارے ہاتھ چکو کہہ دو سبحان اللہ. یقیناً اللہ دے نام ہے یقیناً اللہ دا نام اسی الحمدللہ. توجہ اپنی ساری مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون. ارے مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. حضرات گرامی جتنے بھی حضرات روڈ تے کھڑے نے میں انہوں التماس بھی کرسا اور یقیناً تسی حضور دا ذکر سننا آستے آئے ہو کہ یقیناً کھڑے ہو کے ذکر نہیں سنے جاندہ. جتنے بھی احباب میری آواز سن رہے ہیں اس انتظار دے بچ رہے کہ جو ہی محفل پاک شروع ہوئے گی اسی پنڈال جاواں گے. حضرات گرامی حضور دا ذکر کوئی عام ذکر نہیں. جڑے حضور دا ذکر سننا واسطے آئے ہو اور کسی دی کوئی نیت نہیں وہ یقیناً حضور دا ذکر سننا واسطے پنڈال دے تشریف لاون. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. حضرات توجہ اپنی ساری مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون. ارے مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کسی نے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا حضور کا خود کیسا ہے. توجہ آپ فرماتی ہیں پورا قرآن میرے حضور کا صرف ایک بس بنتا ہے. پورا قرآن گویا میں تبالت میں نہیں جانا چاہتا. توجہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو قرآن نازل فرمائے. ایک تو یہ قرآن ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں. دوسرے قرآن سے مراد کیا ہے تاجدار مدینہ کی ذات. یہ قرآن جس کی تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن ٹھہرا ہوا ہے. ارے وہ قرآن چلتا پھرتا ہے. یہ قرآن ساکت ہے. وہ قرآن ناطق ہے. یہ قرآن لا ریب ہے. ارے وہ قرآن بے عیب ہے. یہ قرآن متن ہے. وہ قرآن تفسیر ہے. یہ قرآن لفظ ہے. وہ قرآن معنی ہے. اس قرآن جیسا اسود کوئی نہیں. اس قرآن جیسا رسول کوئی نہیں. اس قرآن جیسا اسود کوئی نہیں. اس قرآن جیسا رسول کوئی نہیں. اس قرآن کی سطریں کالی ہیں. ارے اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں. اس قرآن کے پڑھنے والا کاری بنتا ہے. اس قرآن کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے. ظلم جتنا بھی تکڑا صحیح ظلم جتنا بھی تکڑا صحیح صداقت کون ڈک سکتا ہے جتن تائیں نام ہے پنج تگڑا. سخاوت کون ڈک سکتا ہے خزر سچائی میں بیٹھ کر کبھی مجبور ہو نہیں سکتے. سر میزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے خزر سچائی میں بیٹھ کر
کدی مجبور ہو نہیں سکتے، سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے، تلاوت کون رکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہوں